پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر ہائیڈرا وائٹ ٹریٹمنٹ جلد کی دلکشی اور نکھار کا ابتدائی علاج نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر جہاں خوبصورتی بولتی ہے. فون 0341 000 6060 0345 210 5338. السلام علیکم. لائیو ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید. آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے لائک بھی ضرور کر دیں. غزہ میں مزید 82 شہادتیں. لبنان میں کار پر ڈرون حملہ، حزب اللہ کے 2 کمانڈرز شہید. اسرائیل عالمی قوانین کی دھجیاں اڑا رہا ہے. سعودی عرب، اسرائیل کو فوجیوں کی شدید کمی کا سامنا. وزیر اعلیٰ سندھ کا یونیسیف کے ساتھ چائلڈ پروٹیکشن پروگرام شروع کرنے پر اتفاق. پولیو کا خاتمہ اولین ترجیح. وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے یونیسیف کے نمائندے عبداللہ اے فاضل کی وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ملاقات. ڈو یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز سول اسپتال کراچی کے شعبہ امراض قلب کے سربراہ پروفیسر نواز لاشاری نے ہائی بلڈ پریشر کے عالمی یوم کے موقع پر کراچی پریس کلب میں پریس کانفرنس میں انکشاف کیا کہ پاکستان میں ہائی بلڈ پریشر کی شرح 44% ہے، جو دل، گردوں اور فالج کی بیماری کے لیے خطرہ ہے. سندھ انسدادی منشیات مہم کے تحت وزارت صحت سندھ نشے کے عادی افراد کو بحالی مرکز تک پہنچائے گی. وزیر صحت ڈاکٹر عذرا فضل پی جوہو کی صدارت میں اجلاس میں فیصلہ. وزیر اعلیٰ وزیر داخلہ کی اجلاس میں شرکت. حیدرآباد میں سندھ فوڈز اتھارٹی کے دفتر پر اینٹی کرپشن کا چھاپے اور گرفتاری پر انسپیکٹر رانو مل ملازم شہزاد کی مزاحمت. شکایت پر کارروائی عمل میں آئی. کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیزز فیڈرل بی ایریا کا نرسنگ اسکول فعال اور انتہائی نگہداشت وارڈ کا میئر کراچی مرتضی وہاب نے افتتاح کر دیا. الخدمت اور کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے مابین ملازمین کے علاج معالجہ کے لیے معاہدہ. اب آپ تراج الدین امجدی کی خصوصی رپورٹ ملاحظہ فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں سراج الدین امجدی. آج کی خصوصی رپورٹ: پشاور میں ایبٹ لیبارٹریز اور پی سی ڈی اے کا تنازع حل نہ ہو سکا. ٹائیفائڈ ٹیکہ مہم میں کرپشن کی اطلاع ایل ڈی این نے پہلے ہی دے دی تھی. ہیلتھ مینجمنٹ کیڈر کا مبینہ اسکینڈل کورونا کے خاتمے کے باوجود اربوں روپے واجب الادا کیوں پر مشتمل ہے. ناظرین کرام، ایل ڈی این پشاور بیورو کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق ضلع پشاور اور کے پی کے دارالحکومت میں ایبٹ لیبارٹریز اور پی سی ڈی اے کے مابین تنازع حل نہیں ہو سکا. پی سی ڈی اے نے اپنے سینٹرل چیئرمین سید سراج الدین کی اصولی پالیسی کے مطابق افہام و تفہیم کے ذریعے تنازع کو حل کرنے کے لیے کوشاں ہے. پی سی ڈی اے پشاور کے صدر اسلم پرویز نے ایل ڈی این کو بتایا کہ بات چیت کے ذریعے ایبٹ لیبارٹریز کے ڈسٹریبیوٹر یو ڈی ایل سے متنازع امور کو بات چیت کے ذریعے خوش اسلوبی سے حل کیا جا چکا ہے، لیکن ایبٹ لیبارٹریز کی انتظامیہ کے غیر مناسب رویے کی وجہ سے 26 اپریل سے ایبٹ لیبارٹریز کی پروڈکٹس کی ضلع پشاور میں بائیکاٹ کی مہم تاحال جاری ہے. اور آئندہ ہفتے اگر ایبٹ لیبارٹریز کی انتظامیہ نے ہٹ دھرمی پر مبنی رویے کو تبدیل نہیں کیا تو پی سی ڈی اے کے مرکزی چیئرمین سید سراج الدین کی دی پالیسی کے مطابق بائیکاٹ کے دائرے کو صوبے کے دیگر اضلاع تک وسیع کرنے پر پی سی ڈی اے مجبور ہوگی. ناظرین، ہم آپ کو یہاں یہ یاد دلاتے چلیں کہ ٹی ایس وی کی تربیتی مہم کے دوران گزشتہ ٹائیفائڈ ٹیکہ مہم میں ہونے والی کرپشن کی تفصیل سے نشاندہی سب سے پہلے ایل ڈی این نے کر دی تھی.
اگر ارباب اختیار نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے کرپشن میں ملوث عناصر کے خلاف حالیہ مہم کی طرح بروقت کارروائی کی ہوتی تو مذکورہ مہم میں کرپشن کے عمل کو دہرانے کی نوبت نہیں آتی۔ بہرحال محکمہ صحت سندھ کے موجودہ دبنگ سیکریٹری صحت ریحان اقبال بلوچ نے فرض شناسی کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ملوث افسروں کے خلاف تحقیقات کی بھول بھلائیوں کا فرسودہ راستہ اختیار کرنے کے بجائے اپنے ذرائع سے واقعے کی تصدیق کر کے جو بروقت کارروائی کی ہے، یقیناً ان کے اس اقدام کے توسیع حفاظتی ٹیکہ جات جیسے حساس شعبے پر دور رس اور مثبت اثرات مرتب ہوں گے، اور اس سارے عمل میں وزیر صحت و بہبود آبادی ڈاکٹر عذرا فضل پی جوہو کی بھی سیکریٹری صحت کو مکمل تائید و حمایت حاصل ہونا سندھ کے بچوں کی صحت کے تحفظ کے حوالے سے نیک شگون ہے۔ تاہم ضلع بستی کراچی کے ہٹائے جانے والے ضلعی صحت افسر گریڈ 18 میں ہوتے ہوئے نگراں دور حکومت میں تعینات کرپٹ ترین سیکریٹری صحت ڈاکٹر منصور عباس رضوی کی مبینہ کرپشن کا مستند شاخسانہ تھے۔ سیکریٹری صحت کے خلاف سروسز رول کے مطابق کارروائی ضروری ہے، لیکن جب تک قانون کے مطابق ضلع بستی کے انتظامی کنویں سے کرپشن میں ڈوبے نان کیڈر دیگر عملے کو نکال کر باہر نہیں کیا جائے گا، ضلعی صحت افسر کی تبدیلی کے اثرات منفی ہی رہیں گے۔ ہیلتھ مینجمنٹ کیڈر کے مبینہ اسکینڈل کا تنازع اب سندھ ہائی کورٹ میں جنرل کیڈر کے متاثرہ مظلوم حقیقی افسروں کی جانب سے سندھ ہائی کورٹ میں پہنچ چکا ہے، جبکہ روز اول سے LDN اس مبینہ اسکینڈل کی سرکاری لاقانونیت سمیت جنرل کیڈر کے قانون کی پائمالی کا بھی کھل کر اظہار کرتا رہا ہے، اور اس حوالے سے صحت مافیا سندھ کے مشہور کردار ڈاکٹر سکندر علی میمن نے لندن میں سیاسی پناہ حاصل کیے ہوئے از خود برطانیہ میں جلا وطنی اختیار کرنے والے سابق MLO JPMC ڈاکٹر عبدالشکور بھٹی کے ہمراہ سیکریٹری صحت کو مشترکہ درخواست داخل کرنا اور اسی حوالے سے سندھ ہائی کورٹ کو گمراہ کرنے کے لیے پٹیشن جمع کروا کر مذکورہ کیس کو زیر التوا رکھوانا بھی ہیلتھ مینجمنٹ کیڈر کے مبینہ اسکینڈل کا وہ اہم سازشی حصہ ہے جسے LDN تواتر کے ساتھ اپنے اسی پروگرام میں ارباب اختیار اور اپنے ناظرین کو آگاہ کرتا رہا ہے۔ رپورٹ کے آخر میں کورونا 19 کی عالمی وبا میں 89 ڈیز کے عارضی گوشت ملازمین کے نام پر اب تک اربوں روپے کی ادائیگی کے لیے محکمہ خزانہ اور حکومت سندھ کا سرگرم ہونا یہ ایک نیا مبینہ مالی اسکینڈل دکھائی دیتا ہے، جبکہ دوسری جانب کورونا میں ویکسین فراہم کرنے والی کمپنی کو کروڑوں روپے ادا نہ کرنے کا معاملہ بھی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اس کی تفصیل جلد کسی وقت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔